اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر یا پتھر پر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اس سے پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے قد علم كل اناس مشربهم تمام انسانوں نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین تو کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منہ اور سلویٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، پھر انہیں رہنے کے لیے بستی بھی دے دی۔ اب اس صحرا میں 6 لاکھ انسانوں کے پینے کے لیے پانی کہاں سے آتا اور اس کا انتظام کیسے ہوتا؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا فرمائی۔ استسقا میں اسقا کا مطلب کسی کو پانی کی چیز پیش کرنا ہے۔ اردو میں ساقی کا لفظ بھی اسی روٹ سے نکلا ہے۔ استسقا ایسے ہی ہے جیسے استغفار، یعنی اللہ سے معافی مانگنا استغفار ہے، اور اللہ سے پانی مانگنا استسقا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا اور بنی اسرائیل کو ایک اور معجزہ دکھایا، وہی اسپیشل عصا، وہ سٹیک جو حضرت موسیٰ کے پاس تھی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرعون کے دربار میں اژدہا بن گیا، اور اسی عصا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر پہ یا پھر چٹان پہ یہ عصا ماریں، اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فن فجرت کا لفظ فجر سے آیا ہے، اور فجر کا مطلب ہے پھٹنا یا ایکسپلوژن۔ جیسے فجر کے وقت رات کی تاریکی میں سے روشنی پھوٹتی ہے، اسی لیے اسے پو پھٹنا بھی کہتے ہیں۔ آج بھی صحرا سینائی میں سینائی پیننسولا میں یہ عین موسیٰ کے نام سے ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس پتھر پہ اس چٹان کا بس ایک اوپر والا ایک تھوڑا سا ہی حصہ رہ گیا ہے کہ اس چٹان پہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا، اور اس میں سے تھوڑا سا پانی آج تک بھی نکل رہا ہے۔ واللہ عالم کہ وہ ایگزیکٹ وہی چشمے ہیں یا پھر بعد میں کسی قسم کی ٹورسٹ اٹریکشن بنائی گئی ہے۔ بہرحال اس چٹان میں سے 12 چشمے نکلے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، یعنی کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ ڈیسائیڈ کر لیا اور وہیں آباد ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کے پاس رہنے کے لیے بستی، کھانے کے لیے من و سلوہ اور پینے کے لیے پانی کی فراوانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ جب کھانے پینے کی فراوانی ہو جائے تو اور انسان لگژری کی زندگی گزارنا شروع ہو جائے تو اس وقت اسے یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ میرا رزق نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انہیں ریمائنڈ کروایا من رزق اللہ، یعنی کہ تم اپنی پوری طاقت انرجی بھی لگا دیتے تو اس صحرا میں اتنی بڑی تعداد میں سیٹل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو کھاؤ اور پیو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ تعثوا کا لفظ زیادہ تر ذہنی اور فکری فساد کے لیے آتا ہے، جب انسان کا ذہن طرح طرح کی پلاننگ، تخریب کاری اور کرپشن میں لگ جائے۔ عام طور پہ جب تک انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے اس طرح کا پروپیگنڈا اور کرپشن اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ غریب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ایک وقت کی روٹی مل جائے تو اگلے وقت کی روٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کو کھلا کھانے پینے کو مل جائے، انسان لگژری کی طرف جاتا ہے تو اس کا دماغ اب تخریب کاری میں لگ جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پاور، زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے حاصل کیا جائے۔ انسان اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ اور خود کفیل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں، بلکہ اس نے خود اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے دنیا میں فساد شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وارن کیا کہ کھاؤ پیو، لیکن دیکھو زمین میں فساد مت مچانا۔
پھر اگلی آیت نمبر 61 ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی میں اچھی طرح سے سیٹل کر دیا، ان کو اپنی جناب سے خاص طرح کا من و سلوہ بھیجا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنی شروع کر دی کہ یہ کیا ہر وقت وہی منا وہی سلوہ، صبح دوپہر شام وہی کھانا پڑتا ہے، ہمیں تو کچھ ورائٹی چاہیے۔ اس لیے کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں ترکاری یعنی سبزیاں، اور قصہ کہتے ہیں کھیرے کو، کھیرے، اور فومیہا، فوم تھوم سے نکلا ہے جو لہسن کو کہتے ہیں، وعدسیہا اور دالیں، اور بصلیہا اور بصل کہتے ہیں پیاز کو، اس جیسی جو بھی نباتات زمین سے اگتی ہیں وہ ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا پورا آرڈر لکھوا دیا کہ ہمیں تو یہ سب کھانے کے لیے چاہیے۔ نوٹ کریں انہوں نے خود نہیں دعا کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کو کہا۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں اور عنایتوں کے باوجود بھی ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ کبھی بنا ہی نہیں، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگنے سے قاصر تھے۔ پھر کہتے ہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو، کہنا چاہیے تھا فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا، ہمارے رب کو پکارو۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب سمجھتے تھے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا انہیں کہاں سے پتہ چلا، یہ کھیرے، یہ پیاز، گیہوں، لہسن، کہاں سے انہیں پتہ چلا ان سب چیزوں کا؟ یہ سب انہوں نے مصر میں کھایا تھا، اور اب انہیں وہ سارا کچھ یاد آ رہا تھا۔ انہیں یہ تو یاد رہ گیا تھا کہ وہ مصر میں کیا کیا مزے کے کھانے کھایا کرتے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ فرعون ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ان پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، انہیں ٹارچر کر رہا تھا، انہیں سلیوز بنایا ہوا تھا، اور وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے ظلم سے نجات دلائی اور انہیں اپنے معجزے سے یہ سب کچھ فراہم کیا، منا، سلوہ، پانی، ان کے اوپر ایک ابر کا سایہ کیا، ان کو ایک بستی دی، لیکن انہیں اب اپنے ٹارچر کے دنوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اور یہ ناشکری کی ایک آخری سٹیج ہے۔ ویسے ہم بھی اکثر دیکھیں تو بچپن سے ہی ہمیں عادت ہوتی ہے کہ جو چیز ٹیبل پہ موجود ہے اسے چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ امی سے پوچھتے ہیں آج کیا بنا ہے، وہ کہتی ہیں بیٹا آج دال بنی ہے، تو ہم کہا کرتے تھے اچھا آج تو میرا آلو گوشت کھانے کا دل چاہ رہا تھا، اور جس دن آلو گوشت بنا ہو تو ہم کہتے ہیں اوہ ہو آج تو ہمارا چکن کھانے کا دل چاہ رہا تھا۔ یہ ناشکری ہمیں بچپن سے ہی بچوں میں ڈسکریج کرنی چاہیے، ورنہ یہ کھانے کو کرٹیسائز کرنے کی عادت ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ جو چیز، جو کھانا، جو رزق ہماری ٹیبل پہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ اللہ نے بھیجا ہے، ایک ایک دانہ، ایک ایک لقمہ ہماری قدر کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا مینیو پلان کیا ہے اور ہمیں کچھ اور چاہیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں نے بنایا ہے یا بیوی نے بنایا ہے، بیٹی نے بنایا ہے، لیکن وہ کھانا آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ آپ کے سامنے آ ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا۔ یہ بات میں نے اپنی ساس سے سیکھی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، کہ جب بھی میں ان کو کھانا دیا کرتی تھی وہ ہمیشہ کہتی تھیں روٹی دین والیا تیرا شکر ہے۔ تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں یہ کھانا میں نے ان کے سامنے نہیں رکھا، اللہ نے بھجوایا ہے۔ اگر یہ مینٹیلٹی ہو تو ہم کھانوں کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں گے اور ہر لقمے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ بہرحال پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم خیر کو چھوڑ کے اسے ادنا چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ ادنا کا اپوزٹ ہوتا ہے اعلیٰ۔ یہاں جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو اعلیٰ، لیکن یہ بات کی خوبصورتی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے
وہ دنیا کے سٹینڈرڈز پہ بہت اعلیٰ ہو، لیکن وہ ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، آپ کے لیے چنی ہے، وہ ہر شے جو آپ کے رزق کا حصہ ہے، اس میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ وہی کانسیپٹ ہے کہ دنیا کی چیزیں، آسائشیں، لگژریز بعض اوقات بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے میرے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے، لیکن اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ چاہے دیکھنے میں ادنا لگ رہا ہو، لیکن اس میں خاص اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خیر ہے۔ پھر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ منا اور سلوہ میں ان کے لیے بہت خیر اس لیے بھی تھی، بہت فائدہ اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ ایک عمدہ اور غذائیت سے بھرپور شے تھی جس کا مقابلہ کوئی عام غذا نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحرا میں اس لیے لے کے آیا تھا کہ اس کے بدلے انہیں فلسطین کی مقدس زمین دینا چاہتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی زمین انہیں لوٹانا چاہتا تھا، اور وہ بے وقوف ابھی بھی دنیا کی ادنا خواہشات مانگ رہے تھے اور مصر کے کھانے یاد کر رہے تھے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے انہیں کہا اہبطوا مصرا انا لکم ما سألتم، تو جاؤ اور کسی بھی شہر میں جا کے آباد ہو جاؤ، تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ اہبطوا کا مطلب ہے اتر جاؤ۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی کہے تھے، اہبطوا منہا جمیعا۔ یہ لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی عزت اور اعلیٰ مقام سے ادنا مقام پہ بھیجا جا رہا ہو، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کے زمین اور دنیا میں، دنیا کا لفظ ہی ادنا سے آیا ہے جو کہ جنت کے مقابلے میں ایک ادنا زندگی ہے، تو وہاں بھیجا جا رہا تھا۔ تو یہی لفظ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے استعمال کیا کہ یہ جو اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یہاں سے اترو اور کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ مصرن کا مطلب شہر ہے۔ شہر کے لیے یہاں پہ حضرت موسیٰ کوئی اور بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے۔ شہر کے بہت سارے الفاظ عربی زبان میں ہیں، جیسے مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی یا شہر کو کہتے ہیں، بلد بھی شہر کو کہتے ہیں، لیکن مصرن کا لفظ خاص طور پہ حضرت موسیٰ نے اس لیے استعمال کیا تاکہ انہیں وہ شہر یاد آ سکے جس میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ یعنی اگر ان چیزوں کی خواہش کر رہے ہو تو جاؤ، پھر اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور آخرکار ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان پر دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ مسکنہ کا لفظ سکنہ سے نکلا ہے۔ سکنہ سے یعنی رک جانا۔ جب انسان اپنے برے حالات میں پھنس جائے اور اپنی سچویشن اور اپنے حالات کو بدلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے مسکین کہا جاتا ہے، کیونکہ مسکین انسان اپنے برے حالات میں سٹک ہوتا ہے اور انہیں اپنے حالات کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت، رسوائی، غربت اور محتاجی کی زندگی دے دی اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں مغضوبی علیہم بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ کسی پہ نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ آخر اتنا بڑی سزا انہیں کیوں ملی، کیوں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا۔ آیت اللہ تعالیٰ کی نشانی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کی نشانی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے کلوز اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کے سائنس کو آیات کہا جاتا ہے۔ آیات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو وہ اپنی کتاب کے ذریعے بھیجتا ہے، جو پڑھ کے یقین آتا ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، یہ یقیناً ہمارے رب کی طرف سے نشانی ہے۔ دوسری طرح کی آیت اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ملتی ہے کہ کون ہے اتنا پاورفل کریٹر، الخالق، الخلاق۔ اور پھر انسان کہتا ہے کہ یہ تخلیق بائی چانس نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کی نشانی ہے۔
تیسری طرح کی آیت اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جو نبیوں نے اس وقت کے لوگوں کو دکھائے اور انہیں وہ معجزات دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین آیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات دکھائیں۔ ان کے لیے من و سلوہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت تھی، نشانی تھی۔ وہ 12 چشمے جو ایک چٹان سے پھوٹے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے، فرعون کا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جانا، ان کے پاس جو تورات تھی اس کے احکامات، یہ سب کچھ ان کے لیے آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، لیکن انہوں نے کفر کیا۔ یعنی کفر کی جتنی فارمز پاسبل ہو سکتی ہیں وہ سب ان میں تھیں۔ انہوں نے ہر طرح سے کفر کیا۔ ایک، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی حکم دیا انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ کے حکم کا مذاق بنایا۔ پھر دوسرا کفر یہ کہ انہوں نے کفران نعمت کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیے، نعمتیں دیں، انہوں نے ناشکری کی۔ اور تیسرا کفر شرک تھا جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ کہ ان کو ذلت، رسوائی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ملا، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہیں نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں تو ہر نسل میں نبی آئے، انہوں نے ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا۔ قرآن میں اس کی ڈیٹیل نہیں پائی جاتی، لیکن اسرائیلیات میں ہمیں کلوز ملتے ہیں کہ انہوں نے حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا قتل کیا اور حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت فرمائی کیونکہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ تو نبیوں کو تو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو قتل کرنا ناممکن ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا دوسرا گناہ تھا، کہ جرم تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ عصو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کا انکار کرنا، یہ اطاعت کا اپوزٹ ہے۔ اور یعتدون کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، لائن کراس کرنا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان میں حد سے تجاوز کرنا، لائن کراس کرنا، ایگزیجریٹ کرنا۔ کچھ اسکالرز نے بتایا ہے کہ عصو یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب کیا جائے، اور یعتدون کا مطلب جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں حد سے تجاوز کیا جائے۔ یعنی کہ اگر اس ڈیفینیشن کے مطابق ہم اطاعت کو اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کو سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے یا منع کیا ہے تو بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کوئی لاجک ڈھونڈے یا سوال کیے اس چیز سے رک جانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے بجا لانا، لیکن صرف بجا لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ٹھیک ٹھیک قرآن اور سنت کے مطابق بغیر اپنی طرف سے کوئی کمی یا زیادتی کیے حکم پورا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جیسے کہ اگزامپل لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کہی ہیں، میں اپنی مرضی سے 6 نمازیں پڑھ لوں تو میں یعتدون کی کیٹیگری میں آ جاؤں گے۔ اعتداء ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بتایا کہ 2 سجدے کرنے ہیں ایک رکعت میں کہوں 4 سجدے کر لیتی ہوں، نیکی کا ہی تو کام ہے، تو میں یعتدون کی کیٹیگری میں آ جاؤں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جیسے حکم دیا ہے اس کے مطابق کرنا جو ہے وہ اطاعت ہے، اور اس سے میں حد سے تجاوز کر جانا اعتداء ہے۔ نیکی بس اتنی ہی ہے جتنی ہمیں قرآن اور سنت میں مل گئی ہے، اور اگر ہم اس میں سے کوئی زیادتی یا کمی کریں تو وہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور یہ نیکی نہیں گناہ بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر 62 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔